السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي ارسل حبیبہ بدین الحق والهدى وبث قمراء الهدایة والایمان بدیسق محمد المصطفى والصلاة والسلام الذي طرح النبلجة في غیتول قلوبنا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فصلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوگ کہتے ہیں نماز میں سکون نہیں ملتا۔ ہم نے بڑا ذکر کیا، بڑا اللہ کو یاد کیا، نہ زندگی میں سکون، نہ عبادت میں سکون، نہ اللہ کی یاد میں سکون ملتا ہے۔ ایک مدت سے محفل میں جا رہے ہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، رسالت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا ہی پیارا ارشاد ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں نا عبادت میں ہمیں سکون نہیں ملتا، ہمیں تقوی میں سکون نہیں ملتا، ہمیں پرہیزگاری میں سکون نہیں ملتا، عبادت میں بوریت محسوس ہوتی ہے، ہمیں موویز دیکھنے میں سکون ملتا ہے، ہمیں فلمز دیکھنے میں سکون ملتا ہے، جو سکون سنیما میں ملتا ہے وہ ہمیں نماز میں کیوں نہیں ملتا؟ جو سکون گناہ کرنے میں ملتا ہے وہ ہمیں نماز میں کیوں نہیں ملتا؟ اچھا، پھر وہی شخص کہتا ہے میں بڑا پرہیزگار بھی ہوں، بڑا نیکوکار بھی ہوں، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ سکون اللہ نے ان عبادات میں رکھا ہے۔ جس طرح ایک بیمار شخص اس کو لذیذ اور اس کا پسندیدہ کھانا آپ دیں، چونکہ وہ بیمار ہے، اس کا معدہ خراب ہے، اسے اس کھانے سے سکون نہیں ملے گا، خوشی نہیں ملے گی، لذت حاصل نہیں ہوگی۔ اب وہ کہے اس کھانے میں لذت نہیں ہے، نہ، کھانا وہی ہے، کھانے میں لذت ہے لیکن تو بیمار ہے۔ اسی طرح نماز میں سکون ہے، عبادت میں سکون ہے، لیکن ہمارا دل بیمار ہے، اس لیے ہمیں سکون نہیں ملتا۔ تو اگر اس افضل الذکر کے مراتب پر فائز ہونا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ حقیقی ذکر مل جائے، تو سب سے پہلے دل کو پاک کرنا ہوگا۔ دل کو پاک کیسے کیا جائے، اس کا طریقہ، اس کا پریکٹیکل انشاءاللہ عز و جل میں بتاتا ہوں، تاکہ اس سے قبل یہ بات تو واضح ہو جائے کہ ان عبادتوں میں سکون ہے، لیکن ذکر کے محفل میں آنے والوں، اللہ کو یاد کرنے والوں، جب بھی ذکر کی نیت سے محفل میں جاؤ تو سب سے پہلے یہ ارادہ کر لو کہ میں گناہوں سے پاک ہونے کی نیت سے جا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ پورا دن ذکر کرتے رہے اور رات کو گناہ کر لیا۔ ذکر کی لذت سے انسان پھر حقیقتاً محظوظ نہیں ہو پاتا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ عبادتوں میں لذت ملے، عبادت میں سکون ملے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے اس حدیث کے، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث سے، رسالت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان کسی حسین چہرے کو دیکھتا ہے اور غیر ارادی طور پر انسان کی نگاہ کسی کی حسن کو دیکھتی ہے، کسی عورت کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے انسان، لیکن اللہ کو یاد کر کے انسان اپنی نظریں جھکا لیتا ہے اور دوسری مرتبہ اپنی آنکھیں نہیں اٹھاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ کی خوف کی وجہ سے، یعنی اللہ یاد آ جاتا ہے اسے، اللہ یاد آ جاتا ہے اور اللہ کی یاد کی وجہ سے دوسری مرتبہ اس حسنے کو نہیں دیکھتا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل ایسے شخص کی عبادت میں لذت پیدا کر دیتا ہے، مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ عبادت میں لذت پیدا ہو، عبادت میں سکون ملے، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، دنیا کے حسنے کو دیکھنا چھوڑ دو، اجتناب کرو، نگاہوں کو جھکا دو،
تمہیں نماز میں سکون ملے گا، تمہیں نماز میں سکون ملے گا۔